مل سکتی ہے لیکن ماں دوبارہ نہیں مل سکتی. اور ہم اسی بات کو اگر کنٹینیو کریں، میں سعد بھائی آپ سے بھی ذرا سننا چاہتا ہوں اس بارے میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بالکل ایسا ایموشنل موضوع ہے والدہ کے حوالے سے. یہ ایک ایسی عظیم ہستی ہے کہ اللہ رب العزت اپنی محبت جتانے کے لیے اور سمجھانے کے لیے والدہ اور ماں کے لفظ کا سہارا بھی لے. فرمایا 70 گنا ماؤں سے زیادہ میں محبت کرتا ہوں. تو دنیاوی محبت اگر کسی محبت کی بات ہو تو والدہ سے زیادہ کوئی محبت کر نہیں سکتے. اور یاد رکھیں کہ میں کسی اور کی آپ کو داستان نہ سناؤں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ میں محمد عشاء کے 4 فرض پڑھ رہا ہوتا اور میں نے سورہ فاتحہ شروع کر دی ہوتی اور میں الحمدللہ رب العالمین پڑھ رہا ہوتا، میری ماں کہتی یا محمد، میں کہتا نام امی، اور میں حاضر ہو جاتا، نماز توڑ کے اپنے والدہ کے حکم پر حاضر ہو جاتا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے والدہ کا ادب بتایا. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کے ہیں، والدہ کا وصال ہو جاتا ہے ابا کے مقام پر. اور پھر جب حج کا سفر ہے، کتنے سالوں بعد ہے حج کا سفر ہے، 10th ایئر آف ہجرہ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابا کے مقام سے گزرتے ہیں، اپنی والدہ کی قبر دیکھتے ہیں، وہاں جا کر رک جاتے ہیں. اور وہاں کیسے روتے ہیں آپ دیکھیں، ایسے کریں جیسے بچے نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے اپنا سر رکھ کر، اور حدیث میں آتا ہے کہ گھنٹوں زاروں قطار روتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو جاتی ہے. اور صحابہ کو فرماتے ہیں صحابہ آج رات مجھے اپنے والدہ کی قبر پر رہنے دو. اور رو رو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ والدہ کا دنیا سے چلے جانا دنیا کا سب سے بڑا نقصان ہے. اور میں اپنے ہمیشہ اسٹوڈنٹس کو یہ بات کہتا ہوں کہ آپ کے گھر کے اندر نا ایک سیٹ ہوگی جس پہ آپ کے والد بیٹھتے ہوں گے، کھانے کے میز پر ایک والد کی ایک جگہ ہوتی ہے. خدا کی قسم جس دن وہ جگہ خالی ہو گئی نا، ہمیں احساس ہوا. ہم گھر کے اندر گھستے ہیں، ہماری آج بھی یہ معمول ہے، ہم گھر کے اندر گھستے ہیں، والدہ میری فلاں قمیص کہاں ہے، میری یہ چیز کہاں پڑی ہے، امی میری یہ چیز کہاں پڑی ہے. جس دن ہم یہ اما 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 کہیں گے نا اور سامنے سے آواز نہیں آئے گی، خدائی قسم ہمیں احساس ہوگا. اس دن ہمیں معلوم ہوگا کہ ہم کتنا بڑا نقصان کر گئے. میرے رسول نے فرمایا کہ تم حج کرو، عمرے کرو، کچھ بھی کر لو، اگر تم سے تمہارے والدین ناراض ہوں، یاد رکھو تمہاری بخشش نہیں ہوگی، تمہاری بخشش نہیں ہوگی. اپنے والدین کو راضی کر لیں، اپنے والدین کو راضی کر لیں، کوئی کسی سے کوئی والدین ناراض نہ ہو. اور میں ہمارے سے لوگ بڑے بڑی باتیں پوچھتے ہیں، نور بھائی کی فیلڈ ہے، لوگ آتے ہیں پوچھتے ہیں کہ وظائف بتا دیں، دعائیں قبول نہیں ہو رہی. یاد رکھیے جو اپنے والدین کا فرما بردار ہو اللہ اس کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا. آپ کے سب سے بڑے پیر آپ کے لیے آپ کے والدین ہیں. یاد رکھیں جو اپنے والدین کا ہاتھ چوم کر گھر سے نکلتا ہو نا، اس کے لیے پھر کوئی مصیبتیں اس کے آڑے نہیں آتی. اپنا یہ معمول بنا لیں. اور یاد رکھیں اگر کسی سے کسی کی والدہ ناراض ہو گئی ہے، کوئی زبان درازی ہو گئی ہو، انسان ہے، آج معافی مانگ لیں. ہمارے شو کے توسط سے ہم ہاتھ جوڑتے ہیں، اپنے والدین کو راضی کر لیں، معافی مانگ لیں، ان کو راضی کر لیں. اور یاد رکھیں والدین راضی ہو گئے نا، آپ سے آپ کا اللہ راضی ہو.